بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں کہتے بھی ہیں تو بہت کم۔ کبھی کبھار ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو پھر معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی۔ لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن میں بدل جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا تم روز اس کے در سے خالی ہاتھ اٹھتے ہو؟ نہیں، تم روز اس کا کرم لے کر اٹھتے ہو۔ جب ہم پوری یقین کے ساتھ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اپنے بندے کو عطا کرنا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ بے شک وہ دیری سے ہی عطا کرتا ہے مگر وہ رد نہیں کرتا۔ وہ اگر مانگنے والی چیز نہ بھی عطا کرے تو وہ ہمیں جواب میں کرم دے دیتا ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آخر کس دعا کا صلہ ہے۔ کچھ دعائیں نہ بہت انمول ہوتی ہیں، وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ تو مانگو، ڈھیروں مانگو، اپنی جھولیاں بھر بھر کے مانگو، کہ دعا میں بڑی طاقت ہے۔ یہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، یہ سکون عطا کر دیتی ہے، یہ بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، یہ ہر زخم کا مرہم بنا دیتی ہے۔ اس دعا کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں۔ دعا ہی تو ایک مضبوط رشتہ ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب پلٹتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، درد سکون بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیت روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر سے عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہے۔ اس کو تمہارے لوٹ آنے کا جو انتظار ہوتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جب ان راستوں سے گزرنے لگتے ہیں جہاں سے ہم کبھی گزرنا نہیں چاہتے تھے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اپنی ہی نہیں لگتی۔ لیکن جب ہم یہ مایوسی لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ مایوسی سلجھن بن جاتی ہے۔ اس شخص کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو، جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتا، جو تمہارے آنسوؤں کی لاج نہیں رکھتا، جو تمہاری خاموشی نہیں سن سکتا، جس نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی۔ جو شخص ایک دفعہ تمہیں چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ تبھی اللہ نے اسے تم سے دور کر دیا، کیونکہ وہ تمہیں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسے تو تمہاری مسکراہٹ اتنی پسند ہے کہ اس نے تو تمہارا مسکرانا ہی سنت قرار دے دیا۔ اس کو تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ تم ایک دفعہ اس پہ یقین رکھ کر تو دیکھو، تم ایک دفعہ اس کا انتخاب تو دیکھ لو۔ وہ کتنی محبت سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، اس کی وہ محبت بری نظر محسوس تو کرو۔ دل نہیں لرزتا اس کی موجودگی محسوس کر کے، اس کے فیصلوں کا سکون محسوس کرو تو صحیح۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب اس کا صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے،
اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا کبھی بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکل محض چند گھڑیوں کی ہے، مگر بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کرو۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کے خواہشات کا پیالہ تو کبھی نہیں بڑھنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزارے، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت وقت لگائے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں، کیونکہ آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتی ہوں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرنے لگتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسے پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے، صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتے ہیں کہ میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ او ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو اللہ نے اتنی جلدی سن لی۔ کیسے جس چیز کے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ تو قریب وہ ہے جن کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتے ہیں اور اس کی رحمت تو سب کے لیے ہے، اس کا کن تو سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے، کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی اصلیت تو وہ ہوتی ہے جو وقت آنے پر دکھاتے ہیں۔ کبھی آپ کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے کا کہتے ہیں اور کبھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب نکل گیا تو کون ہو میرے بھائی، نہ نکلے تو آپ کو کسی بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ کبھی آپ کے دامن کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنے کے وعدے اور کبھی اسی دامن کو چاک کرنے کا ہنر بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو گرنا، سنبھلنا اور چلنا، اور پہچان کروا دیتا ہے ایسے لوگوں سے جن کے لہجے کی مٹھاس وقت کے ساتھ ساتھ زہر سے بھی بدتر اور کڑوی ہو جاتی ہے۔ اس ہنر سے آشنا بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ہنر پر دسترس رکھتے ہیں۔ اب پتہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ کیسے ڈھل جانا ہے، کیسے کیسے روپ لے کر انسان پھرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی شیطان بھی دیکھ کر شرما جاتا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں رب نے جس سے ملایا ہے وہ تمہارے لیے لکھا بھی گیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر لکھا بھی گیا ہو تو سدا ساتھ بھی ہو۔ ہماری زندگی میں آنے والا ہر شخص کسی مقصد کے لیے آتا ہے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ منحصر ہم پہ ہے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اگر تم کسی سے محبت کر بیٹھے ہو اور وہ کبھی تمہارے ساتھ تھا مگر اب نہیں، تو شکوے نہ کرو۔ اس نے کسی حکمت سے ملایا تھا اور وہ کام پورا ہو گیا۔ وہ شخص یا تو آزمائش تھا یا پھر سبب، اور اللہ نے اسے تم سے دور کر کے بڑی تکلیفوں سے بچایا ہے۔ ہاں، ایک بار کی تکلیف دے کر روز کے عذابوں سے بچا لیا ہے، تو شکوہ کس بات کا؟ یہاں تو شکر بنتا ہے، وہ جو اس لائق تھا ہی نہیں اسے دور کر دیا ہے، اور جو لائق ہے وہ تم تک یقیناً پہنچا دیا جائے گا۔ بے شک اللہ نے بڑی تدبیروں سے جوڑے بنائے ہیں، اسے بہتر پتا ہے کہ کون کہاں اچھا لگتا ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اسے وہ ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، اور جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاوٹ سے بھر دیتا ہے۔ تو جب اس نے ایک شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی ہے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کی ذات تمہارے لیے کبھی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کو تمہاری محبت کی قدر ہی نہیں،
اور اس کے پیچھے بھاگنے سے پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو شخص تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس سے محبت کی بھیک مانگو گے تو کیا محبت مل جائے گی؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی ذلیل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عادتیں اور فطرتیں کبھی نہیں بدلتی۔ خدا تو تم پر ہر طریقے سے رحم کرتا ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے سنبھالتا ہے، لیکن تم ہو کہ اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتے ہیں، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مسلسل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو، اور جانتے ہو تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوا کر صبر کرنا سکھایا، تمہیں ضبط کرنا سکھایا، تو پھر تم کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔